دور جا کر ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری اور دعا کر رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی اور بچے کو دودھ پلا ایک دن دو دن تین دن ستو بھی ختم ہو گئے پانی بھی ختم ہو گیا آسمان بارش ہے عرش کا فرشتہ بھی نظارہ کر رہے ہیں اللہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اللہ اکبر رب الجلال مسکرانے تقدیر مسکرانے
پانی کو پیا جائے. اللہ کو اس نیت کو اس دعا کو اللہ قبول کرنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو اللہ جو پانی ہوگا کچھ ایام کے بعد وہاں پہ ایک قبیلہ آباد ہوا جن قبیلہ اور روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام چکر لگاتے رہے آتے ہیں جاتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے بالغ ہوئے اما حضرت کا انتقال ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ نکاح کی اور کہا اگر خامد آئے نا اسے کہنا کہ سفید ریش ایک بزرگ آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے اور انہوں نے جاتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل اپنی چوکھٹ ہے دروازے چوکھٹ اس کو تبدیل چلے گئے اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تاکہ بزرگ آئے تھے اور آپ سے ملنا چاہتے تھے. اچھا تو آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کریں. وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور سمجھتی کہ وہ میرے والد محترم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. چوکھٹ تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دیں. بڑے گلے کرتی ہے شکوے کرتی اور ان کو طلاق دیں. دوسری شادی ابراہیم خلیل اللہ پھر رہا ہے کچھ عرصہ کے بعد میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کون ہے کہاں سے آئے ہیں شام سے آئے ہو ملاقات کے لیے آیا تھا آپ کے خاموں سے گھر کا تجھے پسند کیسا ہے کہا بہت اچھا ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کی تو بڑی وجہ ہے ہم پر اور اللہ نے ہم کو بڑا کرم کیا ہے بڑا ہی شکر ادا کیا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا خامد آئے اور نے کہنا کہ آپ کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے اس کی حفاظت کی جائے. چلے گئے اسماعیل علیہ السلام کو واپس آئے سارا واقعہ بیان کیا. بیوی سے کہنے لگے میرا والد تھا ابراہیم علیہ السلام آپ کی تعریف کرتا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کچھ عرصہ کے بعد ابن کثیر نے بھی لکھا ہے قرطبی نے بھی لکھا ہے ابراہیم شام سے آتے تھے صبح اور قرآن پہ سوار ہو کر آتے شام کا علاقہ آپ مکہ اور شام دور کا علاقہ ہے. شام کو وہ واپس چلے جاتے قرآن پہ بیٹھے. اب آئے ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے گھر کو ہم تعلیم دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ایک تیر پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر سے لے کر اپنے والد کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. والدین کا بڑا احترام ہے, بڑی عزت ہے, اور ایک اور صالح دنیا میں رحمت ہے, فضل ہے اور صدقہ جاریہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کچھ دعائیں پہلے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. کعبۃ اللہ کی بنیادوں گویا بنیادوں پہ وجود گانا بنایا گیا اور اس میں اینٹوں کا انتظام کیا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستریوں کا کام کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا. اے ربنا تیرا گھر آباد کیا ہم نے, تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اللہ ہمیں غرور نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, اللہ عاجزی ہے, انکساری ہے. ربنا تقبل منا, اللہ ہم سے تو اسے قبول کرنا. جتنی بڑی عبادت کی ہو رہا ہے اس میں عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے, لیکن کی توفیق تو عطا کرتا ہے. اللہ ہم کو نیکی کی توفیق دی ہے اور قبول بھی کر رہا ہوں. لوگ مسئلے بناتے ہیں, لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں, پھر اسے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اپنے احسان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف نہیں کریں. تقبل منا انك انت السميع العليم. مفسرین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کو دیکھنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کو دیکھنا, عزت و انکساری کو دیکھنا. کیونکہ ہر لفظ کو آپ غور سے دیکھیں کتنا بامانی الفاظ بولے گئے. ربنا تقبل منا, اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کرنا. انک انت السمیع العلیم, اللہ تو جانتا ہے کس نیت کے ساتھ تیرا گھر بنا رہے ہیں, تو جانتا ہے ہماری اندر کی کیفیات اور نیتوں کو بھی جانتا ہے, باہر کی کیفیات اور نیتوں کو بھی اللہ تو جانتا ہے. اللہ ہماری نیتوں کو دیکھ کر ہمارے اس عمل کو قبول کرے. بچوں کے ساتھ محبت کیا کرو, بچوں کے اندر عبادات ریاضات کیا کرو کہ عبادات کے لیے لگے. مسئلے اللہ کا گھر ہے, کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے, کسی کی اجازت بھی نہیں. امن کا نام ہے بچے, سکون کا نام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی ہے, اللہ یہ گھر ہے میرا, ہم نے ایک عمل کیا اس کو بنا دیا, اللہ کو قبول کرو. پھر دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے ربا ہمیں بھی اپنا نبی اور فرمانبردار بندہ بنا. یا اللہ ہمارے عقیدے درست کرنا, ہمارے عقیدے درست ہونے چاہیے. کیونکہ مسئلے اللہ کے گھر ہے, اس میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو رب کو ماننے والا ہے. جو مشرک آدمی ہے اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو. اس لیے تو بتایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کے لیے ہے, مطلب اللہ کے لیے, اللہ کی عبادات کے لیے, اللہ کے ریاضات کے لیے ہے, اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے لیے ہے. اس میں غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے, غیر اللہ کے کسی کے نہ پڑے گا.
آگے سے جا کہ حج کیسے کرنا، عمرہ کیسے کرنا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہم پہ رجوع کرنا، یعنی خاص ہماری اولاد پہ خاص رحمت فرمانا، رب کی عطا دے دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی سو سال تک یہ دعا کی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کیا، اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیا. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی علیہ سے 14,000 انبیاء آئے. 14,000 آدمی. کتنی رحمت تھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے اولاد سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خاص رحمت ہوئی، خاص عنایت ہوئی. إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تو ہی تو قبول کرنے والا ہے. اب یہ دعا اور درخواست دعا کی ربنا وبعث فيهم رسولا. اللہ مبعوث فرمانا اس میں اپنا خاص رسول، رسولت عزت والا رسول، شان والا رسول، جس کا مقام ساری انبیاء سے، سارے نبیوں سے اونچا ہونا چاہیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرا گھر میں نے بنا لیا ہے. اللہ اسے آباد کرنے کے لیے نبی تو بھیج دے. اللہ تیرے گھر بنا ہے. اللہ اس میں خطیب، اس میں امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیج دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس میں سارے انبیاء کی امامت کروائی. تو اللہ کے نبی بن گئے امام الانبیاء والمرسلین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے امام نہیں تھے، صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، بلکہ نبیوں کے نبی بھی تھے. صرف صحابہ کرام کے امام نہیں تھے، بلکہ امام الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے امام بھی تھے، تمام رسولوں کے امام بھی بن گئے. اتنا احساس والا نبی. یہاں کیا ہے؟ ربنا وبعث فيهم رسولا. اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری التجا ہے، ہماری درخواست ہے. اللہ تو عزت والا رسول اس میں دے. جس کا منظر پہلا یہ ہو، تبلیغ کا پہلا طریقہ یہ ہونا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیات پڑھ کے سنانے والا ہو. تبلیغ کا پہلا اصول ہے قرآن پڑھنے والا. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات پڑھ کے سنانے والا ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور سنت کی تعلیم دینے والا ہو. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بات کریں گے. ایک ہوتی ہے تلاوت قرآن کی، ایک قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. سمجھے سمجھے قرآن کی تلاوت یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ ہے قرآن کی تلاوت. لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے نازل ہے، نہ شک ہے نہ شبہ ہے، نہ اس کے عقیدے میں شک ہے، نہ اس کے نظریات میں شک ہے، نہ اس کے مسائل میں شک ہے. یہ قرآن مصطفیٰ کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ قرآن کی تعلیم. قرآن کو تک بالکل الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے تو تلاوت بنتی ہے، معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھا جائے تو تفسیر بنتی ہے، تعلیم بنتی ہے. تو اللہ نے دونوں لفظ جدا بولے. یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہو. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے والا بھی ہو. تعلیم دینے کا جس طرح فرمایا نا، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم
قرآن کے اصول ہیں، تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور والحکمہ ویزکیہم، اور لوگوں کے عقیدے کو درست کرنے والا ہو، اندر سے بھی پاک کرنے والا ہو، باہر سے بھی پاک کرنے والا ہو، طہارت کے مسائل بتلانے والا ہو، عقیدے کے مسائل بتلانے والا ہو. طہارت کے مسائل بتلائے تو ظاہری پاک، عقیدے کے مسائل بتلائے تو اندر پاک، اندر بھی پاک ہے، باہر بھی پاک کرنے والا ہو، تاکہ اللہ تیرے گھر کے لیے وہ لوگوں کو مائل کر سکے. جو بھی تیرے گھر میں آئے گا اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور اس کا ظاہری جسم بھی درست ہونا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعائیں کی. پہلے دعا ہی کی، پہلے عبادت ہوتی ہے، عبادت کے بعد دعا ہوتی ہے. آگے یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے ہم کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ایام تشریق جو 5 دن ہیں، تو ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. سب دعائیں ذرا اللہ اکبر، ذرا دعائیں ذرا آپ کو سواب ہو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اونچی آواز سے پڑھیں جتنا ہوا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہیں. یہ ایام تشریق 5 دن ہوتی ہیں. 9 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ کی صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اونچی آواز سے ہر نماز کے بعد پڑھی جائے. ایک مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. 5 دن 9 10 11 12 اور 13 ذوالحجہ کی اصل کی نماز کا یہ اونچی آواز سے پڑھنا. یہ ہے ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ایام تشریق جو آج دن 8 تاریخ ہے. کل تاریخ جو ہے 9 ذوالحجہ، اس کی صبح کی نماز سے یہ ایام تشریق تکبیرات شروع ہو جائیں. اور اس کے علاوہ 9 ذوالحجہ جو کل کا جو دن ہے، اس کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، 1 سال پچھلے 1 سال اگلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا. انسان کو کیا پتا ہے کتنی زندگی، لیکن انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا پچھلے سال کے بھی، آئندہ بھی. اور 1 دن کے روزے کے بدلے کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے کل کے روزے کا اہتمام ہر بندہ کرے. اور قربانی کے لیے بعض حضرات نے جو قربانی کا ارادہ کیا ہے اور بعض نے خرید لی ہے اور بعض خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ استقامت نصیب فرمائے اور ان کی اس کوشش کو محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور جو اللہ کے گھر میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے گھر مسجد کے اندر اس مسجد کے ساتھ دیکھو بیابان ہے، دور دراز کا محلہ نہیں ہے، دور دراز سے حضرات آتے ہیں. آپ کے آنے کو بھی جانے کو بھی اللہ اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اس مسجد کے ساتھ جس اعتبار سے بھی آپ کی محبت ہے، اللہ اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور جن حضرات نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو قربانی کے ارادے کو قبول منظور فرمائے. جو حج کے لیے گئے اللہ ان کے حج کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ہم سب کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا